بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محترم ناظرین، 20ویں روزے کے وظائف کے ساتھ ممتاز احمد ربانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کا دن دوسرے عشرے کا آخری دن ہے اور آج نماز مغرب سے تیسرے عشرے کا آغاز ہو جائے گا۔ تیسرے عشرے کو دوزخ سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ اس کا جو آخر ہے وہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بالائے کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے بے بہا بہانے بنائے ہیں۔ کہیں شب برات آ جاتی ہے، کہیں لیلۃ القدر آ جاتی ہے، کہیں اور مواقع ہیں مغفرت اور بخشش کے۔ تو ناظرین، یہ تو پورا عشرہ ہی دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں ایک خاص عبادت کی جاتی ہے کہ جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی حیات مبارکہ میں جتنی مرتبہ ماہ رمضان آیا، آپ نے سوائے ایک مرتبہ کے ہر دفعہ آپ نے اعتکاف فرمایا۔ جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس دفعہ آپ اعتکاف نہیں کر سکے، اس سے اگلے سال آپ نے 2 عشروں کا اعتکاف کیا۔ تو ناظرین، اعتکاف کی یہ اہمیت ہے، یعنی کلیتاً انسان پوری کائنات سے اپنا تعلق منقطع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ تو ناظرین، جس کے لیے ممکن ہو تو اس آخری عشرے میں اعتکاف کی ان لذتوں سے ضرور آشنائی حاصل کیجیے گا۔ اعتکاف کے ان مراحل سے گزر کر اپنی روح کو تقویٰ اور طہارت عطا کیجیے گا۔ تو آئیے ناظرین، آج کے وظائف کی طرف چلتے ہیں۔ آج آپ نے فجر کی نماز کے بعد سورہ والسماء والطارق، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 31 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ سورۃ الطارق اس کا نام ہے، اور ابتدائی کلمات ہیں والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے، آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 31 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ بے بہا فوائد عطا فرماتا ہے۔ روحانی اور اخلاقی فوائد تو اپنی جگہ پہ ہیں، ظاہری طور پہ ہم اس سے جو مستفید ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ ناظرین، اگر کسی کو دانت کی درد ہو، اگر آپ اس سورہ والطارق کو پڑھ کر دانت کی درد پہ دم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کان کے درد کے لیے بڑی مؤثر سورہ ہے سورۃ الطارق، آپ پڑھ کے جب دم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور بعض اوقات لوگوں کے گھروں میں سانپ، بچھو، چوہے وغیرہ آ جاتے ہیں، تو اگر کسی کے گھر میں یہ مسئلہ ہو تو سورۃ الطارق کو اس گھر میں کثرت سے پڑھا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس گھر میں نہ کوئی سانپ آئے گا، نہ کوئی بچھو آئے گا، اور نہ ہی کوئی چوہا اس گھر میں آ سکے گا۔ اور اسی طرح لوگوں کی فصلوں میں بعض اوقات یہ چیزیں، سانپ، بچھو، چوہے، پرندے، جانور، یہ فصلیں خراب کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، کسی ایسے کھیت میں کہ جو ان بیماریوں کا شکار ہو، یا جس کے اوپر ایسا کوئی حملہ ہو، تو اس کھیت کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی بیماری سے، وبا سے، اور ہر قسم کے جانوروں کے، ٹڈیوں کے اور حیوانات کے حملے سے اللہ تبارک و تعالی اس فصل کو محفوظ فرما لے گا۔ آئیے ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ الاعلی اس کی تلاوت کرنی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی یہ سورہ مبارکہ ہے، یہ بھی 30ویں پارے کی ہے، تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 21 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔
کہ جہاں اس کے پڑھنے سے انسان کو روحانی ترقی ملتی ہے، انسان کی روحانی منزلیں آسان ہوتی ہیں، تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مسافر سفر میں ہے اور سفر کی مصائب کا سامنا ہے، مشکلات کا سامنا ہے، تو ناظرین ایسے مسافر کے لیے تجویز ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سفر کی ساری صعوبتوں کو دور فرما دے گا، اللہ کریم آپ کے سفر کو آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ جس مقصد کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں، رب کائنات اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور یہ سورہ مبارکہ خاص طور پہ ایسے افراد کے لیے کہ جن کو نسیان کی مرض ہو، جن کے حافظے کے مسائل ہوں، کہ وہ چیزیں یاد کرتے ہیں بھول جاتی ہیں، کوئی کام کہا جاتا ہے تو کام تک پہنچنے سے پہلے بھول چکے ہوتے ہیں کہ مجھے کام کیا کہا گیا ہے۔ نسیان کے معاملات ہیں، قرآن کریم کی صورتیں یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، بھول جاتا ہے، اور کوئی اوراد و وظائف یاد کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تو میں ان تمام ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری بیماریوں سے آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے گا۔ اور ایسے ناظرین کہ جن کو بواسیر کی مرض ہے، یہ بڑی موذی مرض ہے، تکلیف دہ مرض ہے، اور بعض اوقات انسان کو یہ پیٹ کی خشکی سے شروع ہوتی ہے اور بڑے گمبھیر نتائج تک چلی جاتی ہیں۔ تو ناظرین اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو میں انہیں تجویز کروں گا کہ آپ سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کریں، اور کم از کم آپ 3 دفعہ ہر روز پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے گا، دوبارہ آپ کو یہ مرض نہیں ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ تو ناظرین عصر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ البروج اس کی تلاوت کرنی ہے 7 مرتبہ۔ سورۃ البروج 7 مرتبہ آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے آپ کو تمام دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کے خلاف جس طرح کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے، اگر کوئی آپ کا دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کوئی آپ سے حسد رکھتا ہے، آپ کے بارے میں خواہ مخواہ جیلسنگ میں رہتا ہے، تو ایسے تمام لوگوں سے آپ اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائیں گے کہ جب آپ سورۃ البروج کی 7 مرتبہ تلاوت کریں گے۔ اور ناظرین ایک فائدہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر بہتان ترازی کرتا ہے، آپ کو دیکھ کر تانے کستا ہے، بدگو آپ کے بارے میں بدگمانیاں کرتا رہتا ہے، آپ نے 5 مرتبہ سورہ بروج پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ایسے تمام لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا کہ جو آپ کی عزت کو، آپ کی آبرو کو داغدار کرنا چاہتے ہیں، جو زمانے میں آپ کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے آپ کو محفوظ فرمائے گا اور آپ کی عزت و آبرو میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین ایک فائدہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا یہ ہوگا کہ بعض اوقات موسم کے بدلنے سے یا انسان کے کسی اور عمل کی وجہ سے انسان کے جسم پہ پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں، جگہ جگہ دانے اور دانوں کے نشانات نکل آتے ہیں۔ تو میں ایسے تمام ناظرین کے لیے تجویز کروں گا کہ آپ سورۃ البروج کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کے جسم کو ہر ایسی وبا سے محفوظ فرمائے گا، ہر قسم کے پھوڑے پھنسی سے، دانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے گا، اور ایسی بیماریاں اور امراض آپ کے قریب تک نہیں آ سکیں گی۔ تو ناظرین مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ الفجر کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ بھی 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کرنا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ہر مشکل سے مشکل مہم کو آسان فرما دے گا۔ آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس قدم کو بابرکت بنا دے گا۔ جو کام شروع کریں گے اس کام میں برکتیں پیدا ہو جائیں گی۔ جس سفر کو آپ شروع کریں گے آپ کا سفر بابرکت، سفر سعادت بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی وجہ سے آنے والے زمانوں میں بھی آپ کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے گا۔ کوئی مشکل آپ کے راستے میں نہیں آ سکے گی، کوئی رکاوٹ آپ کے راستے میں نہیں آ سکے گی۔ آپ نے سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے
اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تابع ہو. آپ اپنے آپ کو اسلام کی تعلیمات کے تابع لے کے آئیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہاریں پیدا فرما دے گا. اللہ آپ کے دکھ دور کر دے گا، آپ کی پریشانیاں مٹ جائیں گی، اللہ رب العزت کا کرم آپ کے شامل حال ہو جائے گا. اور ناظرین، یہ سورہ مبارکہ ان ناظرین کے لیے کہ جو نرینہ اولاد کے طالب ہوتے ہیں، زندگی بھر وہ بیچارے ترستے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی نرینہ اولاد عطا فرمائے. بیٹیاں تو ہوتی ہیں لیکن بیٹا ان کے ہاں نہیں ہوتا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو، اللہ رب العزت مہربان ہو، تو آپ ایسا کریں کہ گھر کے افراد، خاص طور پہ خواتین خانہ اور اس گھر کے مرد بھی اس سورہ مبارکہ کو کثرت سے تلاوت کیا کریں. اور اگر آپ زیادہ نہ کر سکیں تو سورہ فجر کو ایک ایک مرتبہ کم از کم دونوں افراد ضرور پڑھ لیا کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت آپ کا یہ دکھ بھی دور کر دے گا، یہ حسرت بھی آپ کی پوری ہو جائے گی. اللہ رب العزت آپ کی اس امید کو بر لائے گا. اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا. اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی بڑی تاثیر ہے. تو ناظرین، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ الغاشیہ اس کی 11 مرتبہ تلاوت کرنی ہے. سورۃ الغاشیہ کو آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے. اور اس کا جو فائدہ ہے، یقیناً بہت سارے روحانی فوائد ہیں، اخلاقی فوائد ہیں. قرآن پڑھنے سے آپ کو ثواب ملتا ہے، آپ کے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں. ظاہری طور پہ اس کا فائدہ ہے، جس بیماری میں یا جس بیمار کو آپ سورۃ الغاشیہ پڑھ کے دم کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیمار کو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے برکت عطا فرما دے گا. اللہ رب العزت اس کو صحت کلی عطا فرما دے گا. بیماری سے جان چھوٹ جائے گی، بیماری اس کو چھوڑ کر ختم چلی جائے گی. تو ناظرین کرام، سورۃ الغاشیہ آپ نے ہر بیماری میں یہ پڑھ سکتے ہیں. ہر بیماری کا علاج اس کے اندر موجود ہے. ہر بیمار کو آپ یہ سورہ مبارکہ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خیر ہی خیر فرما دے گا. اور ایک اس کا اور علاج ہے، ایک اور مرض کا علاج ہے سورۃ الغاشیہ، کہ جس انسان کو ہچکی لگی ہو، اگر کسی کی ہچکی ختم نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ہچکی اور بھی کئی بیماریوں کا ذریعہ بن جاتی ہے، کئی بیماریاں اپنے ساتھ کھینچ کے لے کے آتی ہے، تو اگر ہچکی سے انسان کی جان نہیں چھوٹتی تو میں ان کے خدمت میں تجویز کروں گا کہ آپ سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کریں. انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الغاشیہ کی برکت سے ہچکی اور اس سے متعلقہ جتنی بیماریاں اور مسائل ہیں، اللہ کریم ان سب سے شفا عطا فرمائے گا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عشرہ مغفرت کے صدقے پوری ملت اسلامیہ کی مغفرت فرمائے، اور آنے والے عشرہ دوزخ سے آزادی کے صدقے، عتق من النار کا جو عشرہ ہے، اس کے صدقے اللہ کریم ہم سب کو دوزخ سے آزادی عطا فرمائے. تو ناظرین، اس عشرے میں آپ نے جو کثرت سے دعا کرنی ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اور دوسری دعا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے تجویز فرمائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. ناظرین، آئندہ کل انشاءاللہ تعالی نئے وظائف کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.